چشتی سراج حکیم صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم سامعین، اس وقت دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ آپ قرآن و سنت اور اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس سے بڑھ کر دنیا میں دین کے خلاف، توحید کے خلاف اور قرآن کے خلاف، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے خلاف آپ کو ان لوگوں کی سازشیں نظر آئیں گی۔ ابھی اگر یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف یا مسلمان ملکوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف ان کی آپ کو سازش نظر آ رہی ہے، یعنی یہود و نصارہ کی اگر آپ کو سازش نظر آ رہی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نہیں ہے۔ آپ اس سے پچھلے دور میں چلے جائیں گے تو ان کی سازش آپ کو وہاں بھی نظر آئے گی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمانے سے غلام تھے، اتنے احسان فروش لوگ، یہ یہودی اتنے احسان فروش لوگ تھے، یہ تو زمانے میں غلام تھے۔ اللہ نے ان پر احسان کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلامی کی زندگی سے، غلامی کی ذلت والی زندگی سے ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب یہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے دریا کے پار ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے تھے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی اس طرح کا بت بناؤ تاکہ ہم ان کے سامنے جھکیں۔ اس کا ذکر آتا ہے، آگے میں چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج یہودی مسلمانوں کے خلاف آپ کو سازش کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ان کا پس منظر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سازش کے تحت قتل کرنا اور شہید کرنا، یہ بھی ان کی سازش کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر کھلانا، یہ بھی ان کی سازش تھی، مشرکین کی سازش نہیں تھی، یہود کی سازش تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے بہانے بلا کر چند اوباشوں کو مقرر کرنا کہ اللہ کے نبی جب فیصلے کے لیے آ جائے، اوپر سے چت گرا دینا، پتھر گرا دینا اللہ کے نبی کے سر کے اوپر، یہ بھی ان کی سازش تھی۔ لیکن ایک ایک سازش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطلع کیا، ایک ایک سازش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا، اور اس طرح اللہ کے نبی ان کی سازش سے بچ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اے میرے نبی، لوگ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تعلق جس کا اللہ کے ساتھ ہو، تو جیسے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، اپنے انبیاء کی حفاظت کی اور صحابہ کرام کی مدد کی، اللہ آج بھی وہی اللہ ہے، اللہ کی مدد آج بھی وہی ہوگی۔ یہ بھی ان کی سازش، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی سازش، مکر، دین سے انحراف، مکاری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ ان کی رگ رگ کے اندر پیوستہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ نبیوں کے قاتل ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ہم انبیاء کی نحنو، بلکہ ایک مقام پہ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا، انبیاء کی نہیں، ہم تو نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کی اولاد ہیں، وَأَحِبَّاءُ، اور اللہ کے محبوب ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کے محبوب ہو، نبیوں کی اولاد ہو، تو نبیوں کے قاتل بھی تمہارے باپ دادا تھے۔
तुम तो ये कहते हो कि हम नबियों के मुहिब्बीन हैं, अंबिया की औलाद हैं, अंबिया से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन याद रखो कुरान कहता है यहूदियों तुम जो दावा करते हो तुम्हारा अमल उस दावा के खिलाफ है, नबियों को कत्ल करने वाले भी लोग तुम थे। बनी इसराइल के वाकयात आपने सुने, एक एक दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कई अंबिया भेजे, वज़रिब लहुम मसलन इज़ जाअल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन फकज़्ज़बूहुमा फअज़्ज़ज़ना बिथालिसिन। अल्लाह ने 3 नबी एक बस्ती के अंदर एक वक्त में भेजा। क्या जरूरत थी कि एक से काम चल रहा हो तो अल्लाह दूसरा नबी भेजते, तीसरा नबी भेजते? नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि इनकी हटदर्मी ज्यादा है और इनका तहन्नुत ज्यादा है और जिद ज्यादा है, न मानने वाली सिफत ज्यादा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी की मदद के लिए दूसरा नबी, दूसरे नबी की मदद के लिए तीसरा नबी, और वहां के बाज लोगों के दिल में इल्हाम करके अल्लाह ने उनको ईमान नसीब करके उनके जरिए से अंबिया की तायद करके वो सब अवाम के सामने ये कहे कि हम अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर भेजे हैं, इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। लेकिन कौन है नबियों की बात मानने के बजाय इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और जिसने ये कहा नबी की बात मानो उसको भी कत्ल कर दिया। ये अपने आप को कहते हैं कि हम नबियों के औलाद हैं। क्या कहते हैं? हम क्या हैं? हम नबियों के औलाद हैं। नहीं, दीन के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ, नबियों के खिलाफ अगर कोई साजिश आपको नजर आएगी वो इन यहूदियों की साजिश है। आज अगर मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों में मुकद्दस जगहों को वो कब्जा कर रहे हैं, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है। वो हमेशा से इस साजिश में लगे हुए हैं कि इस्लाम को, दीन को, कुरान को किस तरीके से खत्म किया जाए, और मजाल है कि मुसलमान उनकी साजिश को समझे। अल्लाह के नबी के दौर में मामूली इन लोगों ने साजिश की। बनु कुरैज़ा का वाक़या आपके सामने है। मदीने के अंदर बहुत सारे कबाइल यहूदियों के थे, बनु कुरैज़ा, बनु नजीर, बनु कैनका और खैबर के यहूद। इन्होंने अल्लाह के नबी के खिलाफ साजिश की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया, सहाबा ने बनु कुरैज़ा का मुहासरा किया। मुहासरा करने के बाद उनके एक एक फर्द की गर्दन उड़ा दी और इनकी औरतों को लोंडियां बना दी। अब लोग कहेंगे कि ये इस्लाम कितना सख्त मजहब है, और इस्लाम कितना सख्त मजहब है कि इस्लाम, मुसलमानों का तो इनके साथ मुआहिदा हुआ था, गद्दारी तो उन लोगों ने की। तो लाजमी बात है आपके मुल्क के अंदर कोई गद्दार हो तो उसको तो अदालत में भी पेश नहीं करते हैं, कहते पुलिस मुकाबले में मारा गया है, फलान मुकाबले, हालांकि कोई मुकाबला शुकाबला नहीं है, उधर खड़ा कर दो, गोली मार दो, कहते गद्दार है। और जो इस्लाम के खिलाफ गद्दार होगा उससे बढ़कर उसकी सजा होगी। ये इस्लाम वो इस्लाम है जिसके नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया को आजमाइश में मुब्तला किया। ये वो दीन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम इस दीन की खातिर लहू लहान हो गए। अगर इस दीन के नाम पर कोई गद्दारी करेगा तो उसकी सजा क्या होगी? जिस दीन के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम कट गए, अंबिया अलैहिस्सलाम के 2 हिस्से कर दिए गए, अंबिया अलैहिस्सलाम ने खून बहाया, इस दीन पर कोई गद्दारी करेगा, इस दीन के खिलाफ कोई साजिश करेगा, उसके लिए कोई माफी नहीं। आपने एक वाकया सुना है कि मदीना मुनव्वरा में चंद लोग आए और मुसलमान हो गए। हो सकता है वो जाहिरी तौर पर मुसलमान हुए और मदीने की आबो हवा उनको नहीं लगी। अब मदीने की आबो हवा उनको नहीं लगी तो वो जिगर के आर्जे में मुब्तला हो गए, पेट इनके फूल गए और चेहरा उनके जर्द हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। 7 लोग थे या 9 आदमी थे, कबीले उकल या कबीले ओरेना, ये 2 कबीलों के मुश्तरका 9 या 7 बंदे आए, इस्लाम कबूल किया। मदीने की आबो हवा इनको नहीं लगी। अल्लाह के नबी के पास शिकायत लेकर आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस सामने पहाड़ है, उस पहाड़ में जाओ, वहां पे मेरा एक गुलाम है जिसका नाम है यसार, उसको मेरा सलाम कहना। सलाम कहने के बाद उनको ये कहें, अल्लाह के नबी ने फरमाया ऊंट का दूध निकालो और ऊंट का पेशाब जमा करो, तुम लोग पी लो, सही हो जाओगे। चुनांचे ये 7 या 9 बंदे
وہاں اس پہاڑ پہ گئے, وہاں پہ دیکھا ایک آدمی ہے, ایک غلام ہے جو صدقے کی اونٹنی کو چرا رہا ہے. انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا. سلام پہنچانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ جمع کر دو, ہمیں پلاؤ. ہم نے پیا, انہوں نے پیا. پینے کے بعد ان کو صحت ملی, تندرست ہو گئے. جو ان کے پیٹ پھول گئے تھے اور ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے, ان کو شفا یابی ملی. آپ اس قصے کو یہاں آپ بریک لگا دیں, میں یہاں پہ کچھ بات عرض کرتا ہوں. کل مجھے بھی یا پرسوں مجھے ایک ساتھی نے اس کا سوال پوچھا تھا کہ بھی عرب لوگ اونٹ یا اونٹنیوں کا پیشاب پیتے ہیں, اور بلکہ ایک ایسے آدمی نے سوال کیا جو کسی شیخ کے یہاں کام کرتا ہے, عرب کے یہاں کام کرتا ہے, بدو کے پاس کام کرتا ہے. وہ کہنے لگا کہ وہ شیخ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ اونٹ یا اونٹنیوں کا پیشاب ضائع نہیں ہونے دینا ہے, وہ جمع کرنا ہے, اور پھر یہ لوگ تو پی لیتے ہیں. کیا اونٹنی یا اونٹ کا پیشاب, دودھ میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں, بات ہم کرتے ہیں پیشاب کی, تو کیا اونٹ یا اونٹنی کا پیشاب جمع کرنا, پینا یہ جائز ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیں عرب ممالک میں پیکنگ میں آپ کو ملتا ہے, ایسے نہیں, پیکنگ میں اونٹ اور اونٹنیوں کا پیشاب آپ کو پیکنگ شکل میں ملتا ہے. یہ ہمارے لوگ استعمال نہیں کرتے, تبھی تو باہر والے لوگ ہمارے لیے کھجور لے کر آتے ہیں, خوشبو لے کر آتے ہیں, تو کبھی کبھار ان کے لیے پیکنگ یہ بھی لے کر آؤ. حالانکہ وہاں تو چلتا پھرتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے پوچھا کیا کریں, ہم جمع کریں, حلال ہے, حرام ہے, پاک ہے, ناپاک ہے, پینا جائز ہے, ناجائز ہے؟ اصل میں عرب لوگ وہ اس واقعے سے اس کا استحلال یعنی حلال ہونا ثابت کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جو اللہ کے نبی نے ان 7 بندوں کو, ان 9 بندوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہاڑ میں جاؤ, میرا غلام ہے جو صدقے کے اونٹوں کو چراتا ہے, اس کو میرا سلام کہنا. تم جو بیمار جا رہے ہو آپ ان سے یہ کہیں اونٹنیوں کا دودھ نکالو اور پیشاب جمع کرو, تم لوگ پی لو, صحیح ہو جاؤ گے. اس واقعے سے عرب لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب استعمال کرنا جائز ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ کہہ رہا, عرب لوگ کہتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیوں نہیں کہتے ہو؟ واقعہ تو حدیث میں ہے, بخاری جیسی کتاب میں واقعہ مذکور ہے, مستند روایت ہے, یہ کوئی کمزور روایت ہے نہیں. تو کیا اونٹنی یا اونٹ یا حلال جانوروں کا پیشاب استعمال کرنا, پینا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جیسے اس واقعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ جائز ہے, حلال ہے, پاک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دوسری روایات سے پیشاب سے بچنے کی تاکید آئی ہے. دوسری روایات میں اللہ کے نبی نے فرمایا تنزہوا عن البول, پیشاب سے بچا کرو. اس میں کسی جانور کا ذکر نہیں ہے کہ انسانی پیشاب ہو یا جانور کا پیشاب ہو. وہاں پہ تو حدیث میں مطلقاً ذکر ہے کہ تنزہوا عن البول, پیشاب سے بچو. فإن عامۃ عذاب القبر منہ, اکثر عذاب قبر پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان سے جا رہے تھے, قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان 2 مردوں کو, ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بڑے جرم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے نہیں کہ کوئی بڑا جرم کیا ہے اور بہت بڑی معصیت کی ہے, بہت بڑا گناہ کیا ہے, نہ معمولی گناہ جس کو یہ گناہ سمجھتے نہیں تھے, اس وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. نمبر 1, ایک کو عذاب قبر ہو رہا ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. پیشاب سے احتیاط نہیں کیا یعنی کپڑوں میں نماز پڑھ لی. اور یا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی خصوصی حکم ہے کہ جب وہ بچوں کو نہلاتی ہیں, بچوں کو صاف کرتی ہیں پیشاب کرنے کے بعد, اس میں بھی احتیاط کریں. عورتیں احتیاط نہیں کرتی ہیں, وہ چینٹیں کپڑوں کو لگ جاتی ہیں, اگر وہ پیشاب والی چینٹیں ہیں تو وہ ناپاک ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے. یاد رکھیں عذاب قبر برحق ہے, یاد رکھو عذاب قبر. بولو, آج کل ایک ایسا طبقہ, ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو عذاب قبر کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہے نہیں, حالانکہ امت کا اجماعی موقف ہے کہ عذاب قبر ہے. اور اللہ کی نبی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرض نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے.
اکثر نماز فرض کے بعد اللہ کے نبی عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کو عذاب ہو رہے قبر کا پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے, اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ چغلی سمجھتے ہو نا, چغلی کی وجہ سے. یہاں کی بات ادھر پہنچا دی, وہاں کی بات ادھر پہنچا دی. ہمارے تو یہی ہوتا ہے, روڈ پہ چار کڑے ہیں, تھوڑی اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تھوڑی دین کی دعوت کی بات ہو رہی ہے. دین کی دعوت کے چار بندے جاتے ہیں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو چغلی کی وجہ سے دوسرے کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر تک ہوتا ہے. اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے کہ اللہ کے نبی نے ان 7 بندوں کو یا ان 9 بندوں کو پیشاب پینے کا حکم دیا, اس کی وجہ ایک علماء نے یہ لکھی ہے بذریعہ وحی اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ان کا علاج یہ ہے. اور آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کا علاج کوئی حلال دوا سے نہ ہو, تو کوئی حکیم یا ماہر طبیب یہ کہے کہ یہ حرام غذا یا حرام چیز جان بچانے کے لیے بطور دوا استعمال کریں تو اس کی جان بچ جانے کے زیادہ چانسز ہیں, تو وہ اگر وہ حرام چیز بطور مجبوری استعمال کرے اس کی گنجائش ہے. اللہ من استر, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے, اور یہ بھی 4 چیزیں اللہ نے قرآن میں 4 مرتبہ بیان فرمائی ہیں. حرم علیکم المیتۃ, مردار کو اللہ نے حرام کیا ہے. مردار کا معنی جو خود بخود مر جائے, آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح نہیں کیا, خود بخود مر جائے تو وہ حرام ہے, اس کا کھانا حلال نہیں ہے. کیوں؟ جو حرام خون ہے وہ جانور کے جسم کے اندر رہ گیا, حرام خون نکلے گا تو حلال جانور ہوگا. تو حرم علیکم المیتۃ, مردار جانور کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. والمیتۃ والدم, اور جس وقت جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں وہ خون نکل رہا ہے, یہ خون حرام بھی ہے نجس بھی ہے. یہ حرام بھی ہے اور نجس یعنی ناپاک ہے. کپڑے کو لگے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہے. یہ وہ خون ہے جس وقت آپ چھری چلا رہے ہیں خون نکل رہا ہوتا ہے, یہ خون. باقی یہ خون نکل گیا, جانور آپ کاٹ رہے ہیں, جانور کے اندر جو خون ہوگا وہ پاک بھی ہے اور حلال بھی ہے. پاک ہونے کا مطلب آپ کے کپڑے کو لگ گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ بھی دھویا, ایسے پکا کے کھایا تب بھی گوشت میں خون لگا ہوا ہے, وہ خون جو اندر موجود ہے. اگر یہ ذبح کیا خون لگ گیا تو پھر آپ کو یہ چری کو بھی صاف کرنا پڑے گا, آپ کو یہ گوشت کو بھی صاف کرنا پڑے گا, کپڑے کو بھی صاف کرنا پڑے گا. فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, خنزیر کا سب حرام ہے. لوگ گوشت کھاتے ہیں اس لیے اللہ نے گوشت کا ذکر فرمایا. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کی نظر نیاز ہے, غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز ہو, ہم یہی کہتے ہیں نا یہ فلان کے نام پر, یہ فلان کے نام پر, بھائی نظر عبادت ہے صرف اللہ کے نام پر. بات سمجھ میں ابھی نہیں آ گئی؟ غیر اللہ کی نیاز بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. کیوں؟ نیاز کیا عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے, اور عبادت صرف کس کا حق ہے؟ بولو, صرف اللہ کا حق ہے, صرف اللہ. جیسے یہ پیشانی اللہ نے بنائی تو اس کو جھکائیں بھی اللہ کے سامنے, اسی طرح نظر نیاز خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے, اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اگر آپ نے یہ جانور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا تو جیسے سور حرام ہے, اللہ نے ذکر کیا, مردار حرام ہے, ذبح کیا ہوا خون حرام ہے, اسی طرح غیر اللہ کی نیاز بھی. بولو اس کے لیے جانور ہونا شرط نہیں, کوئی بھی چیز ہو غیر اللہ کے نام پر آپ دیتے ہیں وہ حرام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اضطر, لیکن جو مجبور ہو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مثلا ایسی جگہ ہے آپ مرنے کے قریب ہیں بھوک کی وجہ سے, آپ کے پاس حلال کوئی چیز نہیں, ان 4 چیزوں میں سے تو آپ بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں کھا سکتے ہیں کہ آپ کی جان بچ جائے بس. ایسا نہیں کہ تھوڑا ٹیسٹ کیا, سور کے گوشت میں کتنا ذائقہ ہے, 1 کلو 2 کلو 3 کلو پورا ہڑپ کر لیا, نہیں. اتنی اجازت ہے جتنی جان بچانا ممکن ہو بس, اس کے علاوہ نہیں.
جو شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت نے بقدر ضرورت ہمیں گنجائش دی ہے. میں ساتھ میں اس مسئلے کو بھی ایڈ کروں کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ عدت کے دوران، بہت ساری عورتیں عدت کے دوران پوچھتی ہیں کہ ہم علاج کے لیے فلان جگہ جا سکتے نہیں جا سکتے. بالکل جا سکتے ہیں لیکن بقدر ضرورت. مثلا اب بخار ہے، اگر آپ کا علاج قریب کسی کلینک میں ہوتا ہے تو آپ کو ماڑی پور جانے کی گنجائش نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ کہے کہ بھی نہیں میں ماڑی پور بھی جاؤں گی، عدت والی عورت ہے ماڑی پور جاؤں گی، وہاں چلے گی دوائی وغیرہ لے لی، قریب جمعرات بازار ہے وہاں بھی چکر لگاؤ، نہیں. بقدر ضرورت. اگر ضرورت 5 منٹ کی ہے تو 10 منٹ گزارنا یہ ضرورت سے زیادہ ہے. اس 10 منٹ میں آپ گناہگار ہو. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی کہ اللہ کے نبی نے ان کو جو پیشاب پینے کا حکم دیا تھا یہ بذریعہ وحی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا علاج اس چیز میں ہے. مجھے یہ واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا. جو دین کے اندر سختی ہے یا نرمی اللہ نے جو بیان فرمایا میں وہ چیز بیان کر رہا ہوں. تو یہ بندے اونٹ کا دودھ اور پیشاب پینے کے بعد صحت مند ہو گئے. صحت مند ہونے کے بعد کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اس چرواہے کو قتل کیا. 7 بندے تھے یا 9 بندے تھے. چرواہے کو قتل کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے اونٹوں کو لے کر جانے لگے. یعنی ڈاکو بھی بن گئے اور قاتل بھی بن گئے. اونٹوں کو لے کر جانے لگے. اللہ کے نبی کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ کے چرواہے کو قتل کر کے یہ صدقے کے اونٹ لے کے جا رہے ہیں. صحابہ کا قافلہ اللہ کے نبی نے بھیجا. صحابہ نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی کے حضور پیش کیا. دیکھا صحت مند ہے، یہ یہی لوگ تھے، آئے دین اسلام قبول کیا. مدینے کی آب و ہوا ان کو نہیں لگی، پیٹ پھول گئے. اور تبان بھی ایسا ہے کہ مدینہ منورہ میں جو بندہ نیا چلا جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے. اب صبر کریں، اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کے نبی کی محبت کا سوال کریں، محبت کا سوال کریں اور یہ دل میں عقیدہ رکھیں، یہ جذبہ رکھیں کہ صحابہ نے یہاں پہ زندگی گزاری، میرے نبی نے یہاں پہ 10 سال گزارے پیار محبت سے. تھوڑی سی ابتلا اور آزمائش آئے گی، میں دل و جان سے اس کو قبول کرتا ہوں. نبی کے شہر کی آزمائش مجھے قبول ہے، یہاں سے تہیا کریں. انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آپ کو سکون اور راحت ملے گی. جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے، جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے ایسا ہی ہوگا. ہم 16-17 آدمی تھے، 16-17 آدمی کو بخار، نزلہ، زکام. ایک عورت بڑی عمر کی میری زبان سے کچھ الفاظ نکلے، بولا کبھی بھی اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی کے، بالکل سیدھی سادھی عورت، کبھی بھی اللہ کے نبی کے شہر کے کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں. چند الفاظ ہم نے پڑھا ہے لیکن دیکھو کتنا ادب ہے لوگوں کے ذہن میں، دل دماغ میں. یقین جانے 2-3 دن کے بعد وہ بیماریاں، وہ مشقتیں، وہ تکالیف سب ختم ہو گئی. انہوں نے شکایت کی. اب مجھے واقعہ یاد آیا کہ مجھے شکایت نہیں کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کے شہر کی شکایت کی کہ یہ شہر کی آب و ہوا نہیں لگ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر بیمار ہو گئے، بلال بیمار ہو گئے، ایک صحابی، دوسرا صحابی، سارے صحابی بیمار ہو گئے، لیکن کسی کی زبان سے شکایت کے الفاظ نہیں. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اللہ اس مدینے کی آب و ہوا کو میرے صحابہ کے لیے ہموار کرنا اور اس کی بیماری کو جوفا کی طرف منتقل کرنا. جوفا میں یہودی آباد تھے جو دین کے دشمن تھے. لائے گئے. یہ حرکت تم نے کیوں کی؟ تم پر تو ہم نے احسان کیا، تمہارے پیٹ پھول گئے، تمہارا چہرہ زرد ہو گیا، بیمار پڑ گئے، تمہیں تو ہم نے تمہارا علاج کیا، تمہیں تو اللہ کے نبی کا احسان مند ہونا چاہیے، لیکن تم نے غداری کی، نبی کے چرواہے کو قتل کیا اور پھر ڈاکو بن کے اونٹ کو بھی لے کر جانے لگے. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع نہیں ملے گی؟ اللہ نے اپنے نبی کو اطلاع دی، صحابہ نے ان کو لے کر آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ پیر باندھ لو. اب آپ تو یہ کہتے ہو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نبی بھی رؤوف رحیم ہے. حالانکہ رؤوف رحیم کون ہے؟ اللہ ہے. رؤوف رحیم کون ہے؟
اللہ ہے, اللہ مہربان ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی رؤوف الرحیم کہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ اپنے حبیب کو رؤوف الرحیم کہہ رہا ہے. حالانکہ رؤوف الرحیم کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے ان 7 بندوں کو, ان 9 بندوں کو ہاتھ پاؤں بانٹ کر ان کو ریتی پہ ڈال دیا. اور مکے کی گرمائش اور مدینے کی گرمائش آپ چلیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا. مغرب کی نماز میں جب لوگوں کو جگہ نہیں ملتی ہے نا, مغرب کی نماز میں تہجد میں لوگ پاؤں اٹھاتے ہیں اپنے گرمی کی وجہ, تہجد کی نماز میں. اب آپ سے تہجد کی نماز میں, حالانکہ سورج جب غروب ہو گیا تو ٹھنڈک اور گرمائش ختم. تہجد کی نماز میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک پاؤں اوپر نیچے کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے. اتنی گرمائش ہوتی ہے. دن کو اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ریتی میں ڈال دیا. کن کو؟ ان 7 بندوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹنیوں کو لے کر جانے لگے. آپ یہ کہو گے اللہ کے نبی مہربان ہیں, رؤوف بھی ہے, رحیم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے یہ سامنے سب کو چھوڑا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ صحابہ نے گرم سلاخیں ان کی آنکھوں میں ڈال دی. اللہ کے نبی کی موجودگی میں یہ پانی مانگ رہے تھے, اللہ کے نبی نے, صحابہ نے کچھ بھی نہیں دیا, تڑپ کر مر گئے. اب آپ یہ کہو گے اسلام نے ان کے اوپر ظلم کیا؟ نہیں, انہوں نے اپنے نفس پر خود ظلم کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو میں آپ سے وہ بنو قریظہ کی بات کر رہا تھا کہ ان یہودیوں کو اللہ کے نبی کے حکم سے چن کر قتل کیا گیا. بنو نذیر کو نکالا گیا اور خیبر کی یہودیوں کو نکالا گیا ان کی سازش کی وجہ سے. اور آج اگر یہ یہودی سازش کر رہے ہیں دین کے خلاف, اسلام کے خلاف, آپ کی کتاب کے خلاف, آپ کے نبی کے خلاف, یہ ان کی سازش اب کی نہیں ہے, یہ کفران نعمت میں مبتلا ہیں. انبیاء ہمارے نبی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں میں آپ سے یاد کر رہا تھا, اللہ نے دریائے نیل سے ان کو بچا دیا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بچایا اور ان کے دشمن فرعون کو غرق کیا. ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن دریا سے اس پار ہو گئے. انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں کی عبادت کر رہی تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ ہمارے لیے بت بناؤ. ارے اللہ نے تمہیں اس فرعون سے نجات دی, اللہ نے سمندر کی طغیانی اور موت سے تمہیں راستہ دے دیا, تمہارے دشمن کو ہلاک کیا. اب عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. شکر کس کا ادا کرنا چاہیے؟ اللہ کا. لیکن اس کے باوجود کتنے کم ظرف لوگ ہو, کتنے کم کما کر لوگ ہو, اس کے باوجود بھی تم بتوں کی طرح مائل ہو. اس کے علاوہ بھی ان کی اور بہت ساری سازشیں ہیں مجھے اور آپ کو. جیسے اللہ نے اپنے حبیب کو ان سازشوں سے بچایا, اپنے نبی کی حفاظت کی, اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری بھی حفاظت کرے. اللہ ہمارے مسلمان جہاں جہاں ان یہودیوں کی سازش میں مبتلا ہیں, اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.